أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر تم اللہ ہی کی بندگی کا دم بھرتے ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو. اس نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. البتہ جو شخص حلال غذا کے نہ ملنے سے مجبور ہو جائے اور ممانعت کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرط یہ کہ وہ شخص خدا کی نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی دو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 172 اور 173 میں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہ ہم نے تم کو جو طیب و طاہر اور ستھری چیزیں دی ہیں، حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، انہی روزیوں اور رزقوں کو تم کیا کرو؟ کھاؤ اور پیو. حرام رزق، حرام غذا اور حرام لقمے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرما دیا. تو پتہ چلا کہ جو رزق ہے، جو روزی ہے، انسان کے کھانا پینا، یہ تمام عبادتوں اور تمام خیر کی جو ہے اصل ہے. کیونکہ انسان کی زندگی کی بقا، اس کی عمر، تمام چیزیں کیا ہے؟ کھانے پر موقوف ہے. کہ ہم جو کھا رہے ہیں، ہمارا جو پیسہ ہے، ہماری جو چیزیں ہیں، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اہم ہے. کہ اسی سے تمام معاملات، تمام عبادات جڑی ہوئی ہیں. کہ ہمارے جسم کے اندر جو خون بن رہا ہے، جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ ان غذاؤں سے بن رہے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم کماتے ہیں. اگر اس کا تعلق حرام سے ہے، ناجائز سے ہے، تو آپ خود غور کر لیں کہ کیا ہماری عبادتیں، ہمارے خیر کے امور، اطاعت خدا، اطاعت رسول، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. تو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک اللہ کا حکم ہے. جیسے نماز روزے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسی طرح سے غذا میں اللہ نے تاکید فرمائی کہ ان غذاؤں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان نوالوں کو نہ کھاؤ جو ہم نے حرام کر دیا ہے، جو شرعاً ممانعت کے طور پر اس سے جو ہے روک لگا دی گئی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کھانا نہ کھانا یا کھانا نہ کھانے کی قسم کھا لینا، مرن برت رکھنا، بھوک ہڑتال رکھنا، بھوک ہڑتال کرنا، یہ سب شریعت میں کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے. اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کوئی بھوک ہڑتال کرے، مرن برت رکھے اور وہ جو ہے مر جائے. کہ اللہ نے جو کہ حرام ہے، لیکن اگر حلال غذا نہ ہو اور بندہ مجبور ہو جائے تو وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ اتنی حرام غذا کھاؤ، حرام رزق کھا لو، جتنی کہ جس سے کہ تمہاری جان محفوظ ہو سکے، جان بچ سکے.
تو جان بچانے کے لیے اللہ نے یہاں پر جو ہے اس کی بھی اجازت دے دی کہ آپ کے پاس اگر اتنی استطاعت نہیں ہے، کوئی آپ کو دینے والا یا کھلانے والا نہیں ہے حلال غذا، تو آپ اس وقت حرام کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے بہت سی آیتوں میں اس کو جو ہے ممانعات فرمائی اور سختی سے منع فرمایا، لیکن مجبوری، اضطراری اور لاچاری الگ چیز ہے، اس کا ایک حکم اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے سعد، اپنی خوراک کو کیا کرو، پاک کر لو۔ اپنی خوراک کو اگر تم پاک کر لو گے تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، ولایت کا درجہ پا جاؤ گے اور مقبول الدعا ہو جاؤ گے۔ یہ فرمایا حضور کہ تمہاری غذا اور خوراک اگر پاک ہو جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مقبولیت جو ہے بڑھ جائے گی، تم جو بھی دعا کرو گے زبان سے اللہ فوراً اسے قبول فرما لے گا۔ تو کتنی بڑی شان ہے رزق حلال کی، رزق طیب و طاہر اور پاکیزہ کی۔ تو اسی لیے رب نے یہاں پر دیکھیے خاص کر ایمان والوں سے کہا، کیونکہ کافروں پر شرعی امور اور احکام نافذ نہیں ہوتے، وہ اس کے مکلف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، جب تک کہ وہ کفر و شرک سے توبہ نہ کرے۔ تو جو مومن ہوگا اسی پر اللہ، اس کے رسول اور قرآن حدیث کی احکام نافذ ہوں گے۔ تو رب نے کہا کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں، بخشی ہیں، ان کو کھاؤ پیو، اور اگر تم اللہ ہی کی بندگی کا دم بھرتے ہو، وعدہ دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو، اپنے رب کا شکر تو ادا کرو۔ خالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ دیا، اللہ کا شکر ہے ہم کو جو ہے اللہ نے ایسا کیا، یہ نعمتیں بخشی، تو اس کا یہ کیا شکر ہے جبکہ زندگی میں نماز نہیں ہے، زندگی میں اللہ نے جن حرام چیزوں کو روکا ہے اسے ہم رکتے نہیں ہیں، حرام کام کرتے جا رہے ہیں۔ تو حرام کام بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، تو یہ تو بہت بڑی نافرمانی ہے نا، یہ تو معصیت کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، مسلمان پورے طور پر بنو، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو اور حقیقی طور پر اللہ کی بندگی کے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرو۔ دوسری آیت میں رب تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت اس جگہ چونکہ کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے تو اس لیے فقط گوشت کا حکم بتایا، مگر خنزیر کے تمام اجزاء، گوشت، پوست، چربی، ناخن، بال، ہڈی اور پٹھا، سب کے سب کیا ہے، ناپاک ہے، کیونکہ رب نے کہا کہ انہو رجس، وہ پلید ہیں، وہ ناپاک ہیں، اور ان کو کسی بھی کام میں لانا حرام ہے۔ دوسرے جانور جو حرام ہیں تو ان کے چمڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو دباغت کے ذریعے سے ہم اگر پاک کر دیں تو وہ پاک ہو کر کے استعمال کے لائق ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے، ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کی کسی بھی چیز کو آپ لے لیں وہ سر تاپا حرام کے حرام ہے، ناپاک کے ناپاک ہے۔ اس کا جو بال ہے، وہ بال بھی ناپاک ہے، اگر وہ بال بھی کسی پانی میں، کسی کھانے میں پڑ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اتنی اللہ نے جو ہے خنزیر کے حوالے سے یہاں پر سختی سے منع فرمایا، اور کہا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو، تو وہ جانور بھی کیا ہے، حرام ہے، اس کا بھی گوشت، اس کے بھی اجزاء تمہارے لیے منع کر دیے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جانور جو پالا ہوا ہوتا ہے کسی کے نام سے، جیسے کہ اس زمانے میں کافر لوگ بحیرہ جو بت ہوتے تھے، صاحبہ، ایسے بتوں کے نام سے وہ جانوروں کو پالتے تھے اور اس کو حرام جانتے تھے، حالانکہ اللہ نے گائے ہو جو کہ غیر مسلموں کی جو ہے مقدس جانور، وہ کہتے ہیں پوجا کرتے ہیں، خدا کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں وہ کیا ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ذبح کے وقت جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہے، حلال جانور بھی ہے لیکن ذبح کے وقت بسم اللہ ہی، اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور بات کہے، یعنی اللہ کا نام ہی نہ لے ذبح کرتے وقت،
اور کسی بتوں کا نام لے، کسی اور غیر خدا کا نام لے تو کیا ہوگا؟ وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن اسی طرح سے رب نے کہا کہ وہ منسوب شدہ جانور جس کو تم نے کسی اور کے نام سے پالا ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ کے نام سے پالے ہوں، غوث پاک کے نام سے، خواجہ کے نام سے یا اور کسی کے نام سے، لیکن ذبح کے وقت اللہ کا نام لے رہے ہیں تو وہ جانور بھی حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اس آیت کو دلیل بنا کر کہ اللہ نے کہا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام جو ہے تم اگر پکار کر کے کرتے ہو تو یہ حرام ہے، تو واقعی وہاں پر مراد یہی ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لینا، نہ لیا گیا ہو تب وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ خالی ایسی منسوب کر دینے سے کوئی جانور حرام نہیں ہوتا، جیسا کہ کافروں نے ناموں کو جو ہے بتوں کے نام سے اس کو جوڑا تھا، تو رب نے کہا کہ نہیں، وہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے۔ تو یہاں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہی باتیں بیان فرمائیں اور کہا کہ اللہ کے نام سے پکارا گیا ہو، جیسے لوگ سانڈ ہے، بکرے ہے، یا کسی بت وغیرہ ہے، یا بھوت یا پلے اور کسی کے نام سے جو ہے نامزد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو ذبح کرتے ہیں، اس قسم کے جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یعنی اسی کے نام سے وہ کرتے ہیں، مندروں میں، مٹھوں میں جو ہے اس کا اسی طرح سے جو ہے کاٹ دیتے ہیں، تو وہ تو بالکل کہ حرام کے حرام ہے، اس کو جو ہے کوئی بھی آپ جز کو حصے کو لے لے، کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو رب نے اس کے بارے میں یہاں پر تاکید فرمائی۔ آگے فرمایا کہ جو شخص حلال غذا کے نہ ملنے سے مجبور ہو جائے اور ممانعت کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو شرط یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی جتنی بھوک ہے اور جس قدر اس کی جان بچ سکتی ہے بس اسی طرح سے کھانا تاکہ جان بچا لے۔ اس سے زیادہ اگر کھا لیں گے تو جو ہے وہ گنہگار ہوگا، وہ مجرم کہلائے گا، اس پر توبہ پھر لازم ہوگا حرام کاموں سے۔ لیکن بھول سے اگر کوئی زیادہ کھا لے یا غلطی کر بیٹھے تو اللہ نے کہا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا غفور الرحیم یا الہ العالمین، مولا تعالی ہم سب کو آیت مبارکہ پر مولا ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔